السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم باب نمبر 1 اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اس کے اضافی مختصر سوالات یعنی ریڈنگ کے سوالات جو ہیں آپ کے، ان کے پارٹ 1 کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ علامہ اقبال نے 1930 کو اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا؟ یعنی ریڈنگ کے سوالات کے حوالے سے یہ سوال بن سکتا ہے، جو کہ آپ کے فرسٹ لانگ کویسچن نظریہ پاکستان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کے مطابق اس سوال میں یہ آپ کو خطبہ الہ آباد کا پیراگراف ملے گا، جو کہ ریڈنگ کے حوالے سے بھی آپ کا سوال بن سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس سوال میں انہوں نے خطبہ الہ آباد کو کس حوالے سے، نظریہ پاکستان کو خطبہ الہ آباد میں کس حوالے سے اپنے نظریات میں بیان کیا ہے کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں ہے، یعنی یہاں پہ مختلف اقوام ہیں، کسی ایک خاص قوم کی یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ نہیں ہے، مختلف قومیں یہاں پہ رہ رہی ہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کسی باقاعدہ طور پہ کسی ایک خاص قوم کا ملک نہیں ہے۔ مسلمان قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو لائن بولی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان تمام اقوام میں دیگر جو قومیں برصغیر انڈو پاک میں رہ رہی تھیں، ان میں مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان تمام اقوام میں مسلمان قوم ایک ایسی ہے جس کو مذہبی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، ثقافتی لحاظ سے دیکھ لیں، یعنی معاشرتی لحاظ سے ان کے رسم و رواج کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک خاص علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ ان کے رسم و رواج، ان کے نظریات، ان کے مذہبی طور طریقے جو ہیں وہ دیگر ان کے ساتھ رہنے والی جو اقوام ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں، لہذا اس مختلف بالکل قوم ہونے کی وجہ سے نظریہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ قوم جو ہے اپنے علیحدہ جداگانہ تشخص کی وجہ سے ایک خاص پہچان رکھتی ہے، جس کی بنا پہ ہمارا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال بنتا ہے ہمارا اضافی مختصر سوالات کے حوالے سے، وہ بنتا ہے کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو یہاں پہ قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا، یعنی کہ ہمیں پاکستان اور نظریہ پاکستان کی جو اہمیت ہے، نظریہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت، اس کی افادیت جو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ یہاں پہ ہو رہا ہے، جس میں قائد اعظم نے یہ واضح کیا اپنے نظریات میں کہ قیام پاکستان کے بعد اقلیتوں کے حقوق جو ہیں، نہ صرف یہ مسلمانوں کا اکثریت کی قوم کا ملک ہوگا، بلکہ یہاں پہ جو مسلمانوں کے علاوہ اقلیت میں رہنے والی قومیں ہوں گی، یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہمارے بیچ رہیں گے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اب وہ حقوق کیا ہوں گے؟ صرف کھانے پینے کے ہی نہیں ہوں گے، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ان کے مذاہب کے مطابق ان کے مذہبی، ثقافتی، معاشرتی جو ان کے حقوق بنتے ہوں گے ان کو آزادانہ طور پر میسر ہوں گے، اور اسلام کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں گزارنے والی اقلیتوں کے جان مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ یہاں پہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہمیں پیغام دیتا ہے، کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کی بنیاد جس مذہب کی بنیاد پہ لے کے ہم چل رہے ہیں، پاکستان کی بنیاد جس مذہب پر ہم رکھ رہے ہیں، تو وہ مذہب پیغام کیا دیتا ہے؟ وہ مذہب دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم و جبر یا استحصال جو ہے اس کی نفی کرتا ہے، اور ہر ایک کو یکساں حقوق، رواداری، مساوات اور عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ تیسرا ہمارا سوال بن رہا ہے یہاں پہ سید احمد خان کی تعلیمی خدمات لکھیں۔ اگر ہم مختصر سوالات کے حوالے سے مشقی سوالات کو دیکھیں تو یہ ایک طرح سے مشقی سوال بھی بن رہا ہے، ٹیکسٹ بک میں یہ مشقی مختصر سوال بھی ہے، لیکن کبھی اس سوال کے اندر جو مختلف اداروں کی بات کی گئی ہے تو ان اداروں میں سے کسی ایک دو ادارے کو یا کسی ایک ادارے کے حوالے سے بھی ان میں سے ریڈنگ کا اضافی سوال جو آپ کہتے ہیں وہ اضافی سوال بنا کے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ آپ نے قائم کیا، آگے ان مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا تھا یہ وضاحت بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر صرف جگہ اور سال
کس سال یہ قائم ہوا اور کس جگہ پہ یہ مدرسہ قائم کیا گیا، ان دونوں کی وضاحت کر دی جائے تو آپ کا جواب مکمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا مدرسہ آپ نے قائم کیا 1862 میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم آ جائیں گے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام پہ ایک ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد 1875 میں MA اسکول قائم ہوا، جس کو بعد میں ترقی دے کے 1877 میں کالج کا درجہ دیا گیا، جو کہ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد 1920 میں آ کے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر گیا۔ تو یہ آپ کا سوال بنا۔ یہاں پہ ایکسرسائز کے علاوہ ریڈنگ کے طور پہ بھی اسے دیا جا سکتا ہے، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ پھر سے آپ کا اضافی سوال بن رہا ہے۔ ریڈنگ کا جو سوال آپ کا ہے وہ ہے مارچ 1944 میں قائد اعظم نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یعنی ٹیکسٹ بک میں، انٹر کی ٹیکسٹ بک میں آپ کو نظریہ پاکستان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں بیان کریں۔ وہاں سے آپ کو قائد اعظم کے ارشادات جو ہیں وہاں سے یہ آپ کو ملے گا، اور یہ ریڈنگ کا سوال آپ کا بن رہا ہے۔ مارچ 1944 میں قائد اعظم نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا رہنما جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی یہاں پہ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی اہمیت کو واضح کیا گیا، اجاگر کیا گیا کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہماری ہر پہلو کے لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن برصغیر پاک و ہند میں مختلف اقوام کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری جو جداگانہ پہچان ہے، اور جن مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے مسلمانان برصغیر کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آزادانہ حقوق حاصل نہیں تھے، آزادانہ ماحول میسر نہیں تھا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم کے جو نظریات ہیں یہاں پہ واضح ہو رہے ہیں کہ اسلام ہی ہمارا رہنما ہے۔ یعنی یہاں پہ ڈر تھا کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی جو جداگانہ شناخت یا اسلام کی جو بقا ہے کہیں وہ نہ اس کے مٹ جانے کا ڈر تھا۔ تو یہاں پہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کہ ہمارا رہنما اسلام ہے جو کہ ہمارا مذہب ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی اسلام نہ صرف مذہبی لحاظ سے عبادات کا حکم دیتا ہے، بلکہ اگر ہم زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیں تو مذہبی ہو، ثقافتی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، ادبی ہو، کسی بھی پہلو کو اگر آپ دیکھیں زندگی سے تعلق رکھنے والا، زندگی سے جڑا ہوا کوئی بھی پہلو ہو، ہر پہلو میں یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، مولانا حالی کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ مولانا حالی کی 2 کتابیں مسدس حالی اور دیوان حالی۔ اگلا سوال ہے، قرارداد پاکستان میں قائد اعظم کے خطبے کے کوئی سے 2 نکات لکھیں۔ یہ ایکسرسائز کا بھی یہ اضافی ہے، یہ ایکسرسائز کا نہیں ہے، یہ اضافی آپ کا ریڈنگ کا سوال بن رہا ہے۔ قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات جو تھے وہ آپ کا ایکسرسائز کا بنتا ہے، اور یہ بنتا ہے اضافی سوال جو کہ اس سے اوپر قائد اعظم نے خطبے کے حوالے سے جو پیراگراف دیا ہوا ہے وہاں سے یہ نکات ہیں۔ مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور اپنا جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سوال میں ہم نے وضاحت کی کہ مسلمان جو ہیں وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ نہ صرف مذہبی لحاظ سے اپنی عبادات کے حوالے سے انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، بلکہ سماج یعنی ایک معاشرے کے اندر، سماج کیا ہے؟ آپ کا معاشرہ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، لین دین کیسا ہونا چاہیے، معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے ہمارے آداب، معاشرے میں ہمارے روزگار ہیں تو اس حوالے سے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، روزگار کیسے کمانا ہے، حلال حرام کی تمیز، الغرض سماجی، ثقافتی اور مذہبی ہر لحاظ سے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس حوالے سے یہ مختلف شعبوں میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس لحاظ سے یہ ہر شعبے میں ایک مکمل نظام رکھتا ہے۔ پھر دوسرے پوائنٹ میں ہے، برصغیر ایک ملک نہیں، ہندو مسلم تنازع فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کا حل صرف اور صرف برصغیر میں 1 سے زیادہ ریاستوں کا قیام ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، دیگر اقوام کے ساتھ بھی یہاں پہ جو ان کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ ان اقوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 1 سے زیادہ ریاستیں جو ہیں وہ قائم کر دی جائیں، اور اس طرح مسلمانوں کا جداگانہ تشخص جو ہے وہ برقرار رہے۔
اگلا ہے سوال، کانگریسی وزارتوں کا دورانیہ کتنا تھا؟ یعنی یہ ایک ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے اور یہ اضافی ریڈنگ کا سوال بھی ہے۔ 1937 سے لے کے 1939 تک کا برصغیر میں جو دورانیہ تھا، یہ کانگریسی وزارتیں اس دوران میں قائم ہوئیں۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، قرارداد پاکستان کس نے اور کب پیش کی؟ قرارداد پاکستان شیر بنگال اے کے فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو پیش کی۔ پھر اگلا سوال بنتا ہے، سندھ مسلم لیگ نے علیحدہ وطن کے حق میں قرارداد کب پیش کی؟ تو یہ قرارداد لاہور کے حوالے سے آخری والے دونوں سوال بن رہے ہیں ریڈنگ کے۔ سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد پیش کی۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق میں ہم نے اضافی سوالات کے حوالے سے یعنی ریڈنگ کے سوالات کے حوالے سے بات کی، جس کا پہلا پارٹ تھا۔ اسی چیپٹر میں سے ابھی مزید اضافی سوالات جو ہیں بنیں گے، جو کہ اگلے سیکنڈ یا تھرڈ پارٹ میں بتائے جائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔